ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا۔ تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا نام ارتداد و کفر کا، طغیان کا۔ انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، انبیاء کے بعد ہے تیرا رتبہ سب سے بلند، مقتدا ہے تو علی کا، ابوذر کا، سلیمان کا۔ گرامی قدر 22 جمادی الثانی کو اس دار فنا سے رخصت ہونے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی صفات اور عجیب قسم کی کمالات کے حامل تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صدیق اور نبی میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی کے سر اقدس پر نبوت کا تاج ہوتا ہے اور صدیق اکبر کے سر پر نبوت کا تاج نہیں ہوتا۔ اگر صدیق کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا جائے تو وہ بھی ایسی ہی روشنی دے گا جس طرح کہ نبوت کا تاج روشنی دیتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ جیسے کہ دو لیمپ ہوں، ان میں سے ایک روشن اور منور ہو، دوسرا بجھا ہوا ہو۔ بالفاظ دیگر دو بلب یا دو لائٹیں لگی ہوئی ہوں، ایک آن ہو اور دوسری آف ہو، بس دیر صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ اس بجھی ہوئی لائٹ کو، اس بجھے ہوئے بلب کو، اس بجھے ہوئے لیمپ کو روشن کرنے کی دیر ہے۔ اگر اس کو بھی روشن کر دیا جائے تو وہ بھی ایسے ہی روشنی دے گا جیسے کہ جلتا ہوا بلب، آن کیا ہوا لیمپ اور آن کی ہوئی لائٹ روشنی دیتی ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات تھے، آپ کی نبوت کی روشنی سے پوری کائنات روشن اور منور ہو رہی تھی اور نبوت کی روشنی سے پوری دنیا میں ہدایت پھیل رہی تھی۔ آقا علیہ السلام اس دار فنا سے رخصت ہوئے، آپ کی رحلت ہوئی، آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی روشنی سے ہدایت اسی انداز سے پھیلتی رہی جس انداز سے دور نبوی کے اندر پھیل رہی تھی۔ بالفاظ دیگر آسان اور عام فہم الفاظ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو صفات نبوت کے اندر رکھتے ہیں ان صفات کا عکس کامل صدیق کو بناتے ہیں، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شیر خدا، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، قاتل مرحب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، یا ابا بکر انت قام مقام الانبیاء، اے ابو بکر تو اس مقام پر کھڑا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو کھڑا فرماتے ہیں۔ جو استقامت اللہ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں اسی استقامت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، اور اس کا مشاہدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یوں ملتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی استقامت کا اگر یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام کفار مکہ کی آفر کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں لا کر
سورج کو رکھ دو، دوسرے ہاتھ ملا کر چاند کو رکھ دو، پھر بھی میں اپنے موقف، اپنے نظریے، اپنے مشن اور اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اسی انداز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے کہ ابو بکر صدیق امیر المؤمنین، آپ اس وقت مصلحت سے کام لیجئے، تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، حالات کو سازگار ہونے دیجئے، پھر ہم ان سے انتقام اور بدلہ اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، یا عمر انت غیار فی الجاہلیہ وانت خوار فی الاسلام۔ اے عمر، آپ زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، بڑے غیرت مند ہوا کرتے تھے، بڑے جری ہوا کرتے تھے، آج اسلام قبول کر کے آپ بزدلی کی باتیں کر رہے ہو۔ یاد رکھو، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ عورتیں بیوہ ہو جائیں، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ بچے یتیم ہو جائیں، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ فضا میں اڑنے والے پرندے آئیں اور ہمارا گوشت نوچ کر جائیں، لیکن اینقص الدین وانا حی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی چیز کی کمی واقع ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو استقامت خدا نبی کو عطا فرماتے ہیں، جو استقامت خدا نبوت کو عطا فرماتے ہیں، وہی استقامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھتے ہیں۔